کیا کسی کو معلوم ہے کہ دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ لوگ جو بظاہر عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ کام کرتے ہیں اور غیر معمولی کامیابیاں سمیٹتے ہیں، وہ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے چلیں اس بات کی تہیں کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم انسانی پیداواری صلاحیت کے بارے میں بات کریں گے۔ جی، اور خاص طور پر اس بارے میں کہ ہم اپنے اہم کاموں کو کیوں ٹالتے ہیں، یعنی پروکریسٹینیشن کا مسئلہ۔ صحیح۔ ہمارے پاس آج کچھ بہت ہی دلچسپ نوٹس اور ایک خاص کتاب کے حوالے موجود ہیں۔ اب فرض کریں کہ ایک انتہائی کامیاب انسان کے دن کا پہلا کام ایک زندہ، لیسدار اور بدصورت مینڈک کو نگلنا ہو۔ یہ سننے میں تو بہت ہی گھنونا اور عجیب لگتا ہے۔ جی بالکل عجیب تو ہے، لیکن یہ مینڈک دراصل دن کے سب سے مشکل اور سب سے بڑے اور اہم کام کی علامت ہے، اور سارا تصور یہ ہے کہ دن کے آغاز میں ہی اس مینڈک کو نگل لیا جائے۔ یعنی دن کا سب سے مشکل کام سب سے پہلے نمٹا لیا جائے تاکہ باقی کا پورا دن اس تمنیت کے ساتھ گزر سکے کہ بھئی سب سے برا کام ختم ہو چکا ہے۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ جو مینڈک نگلنے کا تصور ہے، یہ بظاہر ٹائم مینجمنٹ کی کوئی تکنیک لگتی ہے نا؟ لگتی تو ہے، لیکن ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف گھڑی کی سوئیاں دیکھ کر کام کرنے کا نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ دراصل یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس ہچکچاہٹ، اس خوف کا سامنا کریں جو ہمیں اپنا سب سے اہم کام شروع کرنے سے روکتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ معلومات کے اس بوجھ کو چھانٹ کر یہ سمجھا جائے کہ کاموں کو ٹالنے کی اصل جڑ کیا ہے۔ جی، تاکہ کوئی بھی عام انسان اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکے۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی بھی شخص اس مینڈک کو کھانے سے کتراتا کیوں ہے؟ لوگ کیوں ٹال مٹول کرتے ہیں؟ یہ واقعی اہم سوال ہے۔ مطلب انسان اپنے سب سے اہم کاموں کو کل پر کیوں ٹال دیتا ہے؟ عام طور پر تو ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انسان سست ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہاں بس بہانے بنا رہا ہے، لیکن ذرائع اس حوالے سے ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ تو کیا سستی اصل وجہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ کاموں کو التوا میں ڈالنے اور موٹیویشن کی کمی کی سب سے بڑی وجہ سستی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ذہن کا دھندلا پن ہے، ابہام اور غیر واضح سوچ ہے۔ اچھا، یعنی جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے؟ جی بالکل۔ جب کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ اسے واضح طور پر کیا کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، تو ذہن ایک طرح کے فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں تو پھر کسی چھوٹے سے کام کو شروع کرنا بھی پہاڑ عبور کرنے کے برابر لگتا ہوگا۔ جی، کیونکہ ذہن کو توانائی چاہیے ہوتی ہے اور یہ ابہام اس توانائی کو نچوڑ لیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک بہت ہی دلچسپ مثال آ رہی ہے۔ مطلب فرض کریں کہ کوئی شخص دسمبر کی شدید دھند میں موٹر وے پر گاڑی چلا رہا ہے۔ بالکل، اور دھند میں تو راستہ ویسے ہی نظر نہیں آتا۔ ہاں، جب دھند اتنی زیادہ ہو کہ بمشکل چند فٹ کا راستہ نظر آ رہا ہو تو کوئی بھی سمجھدار ڈرائیور قدرتی طور پر اپنی رفتار کم کر دے گا۔ صحیح، وہ تیز تو نہیں چلائے گا نا؟ بالکل۔ اب وہ ڈرائیور اس لیے آہستہ نہیں چلا رہا کہ اس کی گاڑی کے انجن میں کوئی خرابی ہے یا وہ سست ہے۔ وہ محض اس لیے رینگ رہا ہے کیونکہ اسے آگے کا راستہ واضح نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اور جیسے ہی دھند چڑھتی ہے اور سورج نکلتا ہے تو گاڑی کی رفتار خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہم انسانی ذہن کو بھی اسی پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تمثیل واقعی معاملے کی اصل جڑ تک پہنچتی ہے۔ انسانی ذہن بالکل اسی ڈرائیور کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی جب تک منزل واضح نہ ہو ذہن ہچکچاتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اسی حوالے سے ذرائع میں نیپولین ہل کا ایک مشہور کال بھی پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، نیپولین ہل نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی میدان میں جیتنے کے لیے انسان کے اندر ایک خوبی کا ہونا لازمی ہے، اور وہ ہے مقصد کی قطعیت۔ مقصد کی قطعیت؟ ہاں، یعنی بالکل واضح ہونا۔ جی، انسان کو رتی برابر شک کے بغیر یہ معلوم ہو کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی پیداواری صلاحیت میں سب سے اہم تصور انتھک محنت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے وضاحت۔ جتنی زیادہ وضاحت ہوگی اس مشکل مینڈک کو نگلنا اتنا ہی آسان ہوگا۔
चलें हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि धुंधलेपन की वजह से काम इल्तवा का शिकार होते हैं और वजाहत से मसला हल हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगला सवाल ये जहन में आता है कि उस धुंध को खत्म कैसे किया जाए? मतलब वो कौन सा स्विच है जिसे दबाने से जहन की धुंध छट जाएगी? इसका जवाब बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन अदाद-ओ-शुमार इसकी गवाही देते हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ज़राए बताते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3% बालिग अफराद ऐसे हैं जिनके पास वाज़े और तहरीरी मकासद होते हैं। सिर्फ 3%? ये तो बहुत कम तादाद है। हाँ ना, और हैरान कुन बात यह है कि ये 3% लोग उन लोगों के मुकाबले में जो यकसा ये उनसे बेहतर तालीम याफ्ता हैं 5 से 10 गुना ज्यादा कामयाबियां हासिल करते हैं। जबरदस्त। ये 3% का आदादो-शुमार दरअसल कागज पर सोचने की ताकत को जाहिर करता है। कागज पर सोचने की ताकत? जी, ज़राए में इस बात पर बेपनाह जोर दिया गया है कि इंसान को हमेशा कागज पर सोचने की आदत डालनी चाहिए। हम अक्सर इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि अगर मकसद ज़हन में है तो वो काफ़ी है। बिल्कुल, लेकिन नफ्सियाती तौर पर जब तक मकासद को कागज पर या किसी डिवाइस पर लिख नहीं लिया जाता, वो महज एक ख्याली पुलाव होते हैं। यानी उनके पीछे कोई ठोस बुनियाद नहीं होती? जी, लिखना कोई मामूली अमल नहीं है, ये गैर वाज़ेह सोच को एक ठोस शक्ल देने का नाम है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। क्या वाकई सिर्फ एक कागज पर चंद अल्फाज लिख देने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है? जी हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब इंसानी जहन इंतहाई ताकतवर है। क्या सिर्फ जहन में मकासद का होना और उनके बारे में सोचना काफी नहीं? मैं तो यही सोचता हूँ कि मुझे अपना हदफ याद है तो फिर लिखने की मशक्कत क्यों करूँ? ये एतराज बज़ाहिर मंतकी लगता है, लेकिन गैर तहरीरी मकासद उलझन और गलत सिमत का बाइस बनते हैं। जब मकासद सिर्फ जहन में होते हैं तो वो इंतहाई कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर कैसे होते हैं? क्योंकि वो रोज़मर्रा के हालात और मूड के साथ रंग बदलते रहते हैं। फर्ज करें आज आप पुरजोश हैं तो मकसद कुछ और होगा। हाँ, और अगर कल थका हुआ हूँ या बॉस से डांट पड़ गई हो तो मकसद छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, इनमें कोई इस्तिकामत नहीं होती। एक तहरीरी मकसद एक कुतुबनुमा की तरह काम करता है। सही, यानी जब तक लिखा ना हो तो रास्ते से भटकना बहुत आसान होता है। जी, कागज पर सोचना इंसान को खुद अपने साथ किए गए वादे का पाबंद बनाता है। ये जहन को भागने के रास्ते बंद करने का तरीका है। ये एक बहुत ही ठोस दलील है, और तहरीर की इस ताकत को समझने के बाद ज़राए हमें एक 7 नुकाती फॉर्मूले की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, और दावा ये है कि इस फॉर्मूले से पैदावारी सलाहियत को दुगना या 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो चलें उस फॉर्मूले के पहले हिस्से यानी मंसूबाबंदी पर बात करते हैं। इसका पहला नुक्ता ये है कि फैसला किया जाए कि 100% वाज़े तौर पर चाहिए क्या। जी, और ज़राए यहाँ तक कहते हैं कि अगर दफ्तर का मामला है तो अपने बॉस के साथ बैठकर तरजीहात तय की जाएं ताकि कोई इब्हाम ना रहे। फिर दूसरा नुक्ता वही है जिस पर हमने अभी बात की, यानी उसे कागज पर लिख लिया जाए। और तीसरा नुक्ता है एक डेडलाइन मुकर्रर की जाए। डेडलाइन के बगैर मकसद में कोई फौरीपन या अर्जेंसी पैदा नहीं होती। बिल्कुल, और अगर हदफ बहुत बड़ा है तो उसकी छोटी ज़ैली डेडलाइंस भी बनाई जाएं। ये जो पहला नुक्ता है ना, तरजीहात का तयन, ये पूरे फॉर्मूले की बुनियाद है। अगर तरजीहात ही वाज़े ना हो तो इंसान सारा दिन सख्त मेहनत करने के बावजूद शाम को देखता है तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ होता। बिल्कुल, और इसी तरजीहात को समझने के लिए स्टीफन कोवी का एक बड़ा शानदार कॉल शामिल किया गया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं कि अगर सीढ़ी गलत दीवार के साथ लगी है तो हमारा हर कदम हमें गलत जगह पर ज्यादा तेजी से पहुंचा देता है। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम मेहनत करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर जाकर पता चलता है कि इमारत ही गलत थी। जी हाँ, और अगर हम इस बात को बड़ी तस्वीर या वसी तनाजुर से जोड़ें तो समझ आता है कि वक्त के ज़िया की सबसे बदतरीन किस्म क्या है। वो क्या है? वो ये है कि किसी ऐसे काम को इंतहाई शानदार तरीके से किया जाए जिसे सिरे से करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, आजकल दफ्तरों में लोग घंटों लगाकर ऐसी ईमेल्स का जवाब देते हैं जिनका उनके असल अहदाफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर। तो ये हो गई मंसूबाबंदी की बात। अब हम इस फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर आते हैं जो अमल दरामद के बारे में है। जी, चौथा नुक्ता क्या है इसमें? चौथा नुक्ता ये बताता है कि अपने मकसद के हुसूल के लिए उन तमाम कामों की फहरिस्त बनाई जाए जो जहन में आते हैं। सही, और जैसे जैसे नए काम याद आएं उन्हें शामिल किया जाए। फिर पांचवा नुक्ता यह है
کہ اس فہرست کو ترجیح کے لحاظ سے منظم کیا جائے۔ ذرائع ایک مشورہ دیتے ہیں کہ کاغذ پر ڈبوں اور دائروں کی شکل میں تیر کے نشانات کے ساتھ ایک بصری خاکہ بنایا جائے۔ ایک نقشہ سا بنا لیا جائے۔ ہاں، اور چھٹا نقطہ ہے کہ فوری طور پر بغیر سوچے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا جائے۔ اور ساتواں نقطہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا جائے جو ہدف کی طرف لے جائے، جیسے کوئی خاص کتاب کے 2 صفحات پڑھنا یا چند گاہکوں کو فون کرنا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہاں مجھے ایک شدید الجھن ہو رہی ہے۔ کیا الجھن ہو رہی ہے؟ ایک طرف ہم مینڈک سے بچنا چاہ رہے ہیں، پروکریسٹینیشن ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کاغذ پر ڈبے اور دائرے بنانے بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک سوال ہے۔ کیا یہ تیر اور دائرے بنانا خود کو مصروف دکھانے کا ایک نیا بہانہ نہیں بن سکتا؟ کیا ہم اسے پروڈکٹیو پروکریسٹینیشن نہیں کہہ سکتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اسی جال میں پھنستے بھی ہیں جہاں وہ منصوبہ بندی کو ہی اصل کام سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر اس سے بچیں کیسے؟ ذرائع جس بصری خاکے کی بات کر رہے ہیں اس کا مقصد وقت ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ ذہن کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ ذہن کے بوجھ کو کیسے کم کرتا ہے یہ؟ جب ہم ایک بہت بڑے کام کو دیکھتے ہیں، جیسے ایک کتاب لکھنا، تو وہ ایک دیویاہیکل مینڈک کی طرح خوفناک لگتا ہے، ذہن گھبرا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم اسے ڈبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ذہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خاکہ خوف کو کم کرتا ہے۔ اچھا، اور عمل کو ٹالنے والی بات کا کیا؟ اسی لیے تو چھٹا نقطہ کہتا ہے کہ فوری عمل کریں۔ ذرائع نے لکھا ہے کہ ایک اوسط درجے کا منصوبہ جس پر بھرپور عمل کیا جائے وہ اس شاندار منصوبے سے 1000 گنا بہتر ہے جس پر عمل نہ ہو۔ یعنی عمل درآمد ہی سب کچھ ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ بالکل۔ اگر دنیا کا بہترین خاکہ دراز میں پڑا ہے تو وہ محض ردی کا ٹکڑا ہے۔ زبردست۔ تو ان نظریاتی باتوں کو سمجھنے کے بعد اب باری آتی ہے اس علم کو عملی شکل دینے کی۔ جی، اور ذرائع میں ایک خاص مشق کا ذکر ہے جسے کامیابی کی بھٹی کا ایندھن کہا گیا ہے۔ یہ مشق بظاہر اتنی سادہ لگتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ مشق؟ یہ 10 مقاصد کی مشق ہے۔ ایک صاف کاغذ لیں اور اس پر اگلے 12 مہینوں کے 10 مقاصد لکھیں۔ لیکن اس کا جادو اس کے لکھنے کے طریقے میں چھپا ہے نا؟ بالکل۔ ان کو لکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ انہیں حال کے صیغے میں لکھنا ہے، مثبت انداز میں، اور ایسے جیسے اپنے بارے میں بات ہو رہی ہو، یعنی میں کا استعمال۔ یہ حصہ مجھے سب سے عجیب لگتا ہے۔ مطلب ذرائع کہتے ہیں کہ یہ نہیں لکھنا کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، بلکہ ایسے لکھنا ہے کہ میں فلاں تاریخ تک اتنے لاکھ روپے کماتا ہوں۔ جی، یا وزن کم کرنے کی بجائے لکھنا ہے کہ میرا وزن 70 کلو گرام ہے اور میں فٹ ہوں۔ تو اس مخصوص بناوٹ کی کیا سائنس ہے؟ مطلب اگر میں غریب ہوں اور لکھ رہا ہوں کہ میں لاکھ پتی ہوں تو کیا میں خود کو دھوکہ نہیں دے رہا؟ ہمارا ذہن اتنا بیوقوف تو نہیں ہے؟ یہ بظاہر جھوٹ لگتا ہے، لیکن یہ لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کا مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا لاشعور وقت اور حقیقت کے درمیان ویسے فرق نہیں کر پاتا جیسے ہمارا شعوری ذہن کرتا ہے۔ جیسے ہم سنیما میں ڈراؤنی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں، وہاں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم محفوظ بیٹھے ہیں۔ شعور کو پتا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی خوفناک منظر آتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاشعور اس منظر کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ بالکل۔ جب ہم لکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو لاشعور اسے مستقبل میں لٹکا دیتا ہے، لیکن جب حال کے سیغے میں لکھتے ہیں تو وہ اسے موجودہ حقیقت مان لیتا ہے۔ اور پھر چونکہ اصل حقیقت اور لاشعور کی حقیقت میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو لاشعور ایسی توانائی پیدا کرتا ہے جو انسان کو مقصد کی طرف دھکیلتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر ان 10 مقاصد میں سے کسی ایک ایسے مقصد کا انتخاب کرنا ہے جس کا زندگی پر سب سے زیادہ مثبت اثر پڑے۔ یعنی وہ سب سے بڑا مینڈک؟ جی، اسے الگ کاغذ پر لکھیں اور روزانہ اس پر عمل کریں۔ تو اگر آج کے اس جائزے کا نچوڑ نکالا جائے تو بات یہی آتی ہے کہ سستی نہیں بلکہ ذہن کا دھندلاپن اصل مسئلہ ہے۔ بالکل، اور اسے صاف کرنے کے لیے کاغذ پر سوچنا ضروری ہے۔ جی، اور وہ 7 نکاتی منصوبہ اور 10 مقاصد حال کے صیغے میں لکھنا، یہ سب وہ اوزار ہیں جو طوفان میں راستہ دکھاتے ہیں۔
कोई भी तालिब इल्म या प्रोफेशनल इस एक छोटी सी मश्क के जरिए अपनी पैदावारी सलाहियत को हैरान अंगीज हद तक बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और आज की गुफ्तगू को समेटने से पहले एक गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर सिर्फ एक मकसद को मस्बत अंदाज और हाल के सीगे में लिखने से लाशऊर उससे सच मान लेता है, तो जरा सोचें कि सारा दिन जो मनफी बातें हम खुद से करते रहते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, तो हमारा लाशऊर किस तरह इन बातों को हकीकत समझकर हमारी जिंदगी को उसी मनफी सांचे में ढाल रहा होगा। जरा इस बारे में सोचिएगा।